بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللہم اے اللہ عافنی عافیت میں رکھ مجھ کو، تندرست رکھ مجھ کو یا تندرستی دے مجھ کو، فی بدنی میرے بدن میں، جسم میں، یعنی میرے جسم کو ہر طرح کی بیماریوں سے تکلیفوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم اے اللہ عافنی فی سمعی، مجھے عافیت میں رکھ میرے کانوں کے بارے میں، یعنی میرے کانوں کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھ۔ اللہم عافنی فی بصری، اللہ مجھے عافیت دے میری آنکھوں میں، یعنی میری نگاہوں کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھ۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ انسان کی صحت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب انسان عافیت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ کے فضل سے بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں ساری جسمانی صحت کے بعد خاص طور پر دو آرگنز کا ذکر ہے، کان اور آنکھ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کی تگ و دو میں ہم ان دو حصوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے دنیا کی بہاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت، سب کچھ سلامت ہو لیکن دیکھ نہ سکیں تو زندگی کی گویا آدھی نعمتیں یا ان سے محرومی ہو گئی۔ اور اسی طرح سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تو بھی آپ اپنی ذات میں گویا تنہا ہو گئے۔ اس لیے خاص طور پر ان دو نعمتوں کی حفاظت کی دعا صبح اور شام ایک ایک بار ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔